بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خود شناسی، لیکن یعنی خود کو تلاش کرنا۔ جس نے دل کی گہرائی سے خود کو تلاش کیا وہی نور حق سے آشنا ہوا، باقی سب کچھ دھوکے میں رہ گیا۔ انسان ہمیشہ سے حقیقت کی تلاش میں دنیا کے مختلف راستوں پر بھٹکتا رہا ہے، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی اقتدار اور کبھی تعلقات میں سکون ڈھونڈتا ہے، مگر حقیقی اطمینان اسے کہیں نہیں ملتا۔ انسان جتنا زیادہ دنیا کی چکا چوند میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے دل کے سکون سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار آسائشوں کے باوجود روح بے چین اور دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ انسان کو یہ سبق دیا کہ اصل سفر باہر کی دنیا کا نہیں بلکہ اپنے باطن کا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے دل کی گہرائی میں اتر کر اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تب اس پر معرفت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کی فانی حقیقتوں سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور نور حق کا ذائقہ چکھتا ہے۔ صوفیانہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دل کی اصلاح، تزکیہ نفس، اخلاص، صبر، شکر، محبت الہی اور ذکر خدا ہی وہ راستے ہیں جو انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی اسی پیغام کو عام کیا کہ اگر انسان اپنے باطن کو پاک کر لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم خود شناسی، معرفت الہی، تزکیہ نفس، نور حق، صوفیانہ فکر اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ روحانی سکون، دل کا اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً مفید ثابت ہوگی۔ جس نے دل کی گہرائی میں خود کو تلاش کیا وہی نور حق سے آشنا ہوا، باقی سب دھوکے میں رہ گیا۔ انسان صدیوں سے باہر کی دنیا میں حقیقت کو تلاش کرتا رہا، کبھی شہرت میں، کبھی دولت میں، کبھی تعلقات میں، مگر حقیقت کا دروازہ ہمیشہ اس کے اندر ہی پوشیدہ رہا۔ صوفیاء کرام کا یہی پیغام ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو ظاہر کی کثرت سے نکال کر باطن کی وحدت تک لے جاتا ہے۔ دل وہ آئینہ ہے جس میں حق کا نور جلوہ گر ہوتا ہے، مگر یہ آئینہ اس وقت تک صاف نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے نفس کی گرد کو نہ جھاڑے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حق کی پہچان باہر کی نہیں بلکہ اندر کی بصیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے اندر اترنے کی ہمت کرتا ہے وہ اپنے عیب، اپنی خواہشات، اپنے نفس کی چالاکیوں کو پہچانتا ہے اور یہی پہچان اس کے لیے نور کا پہلا دروازہ بنتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تو برون را نگری و من درون را نگرم تو بیرون، تو باہر کی دنیا دیکھتا ہے اور میں اندر دیکھتا ہوں اور تو باہر دیکھتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک عام اور ایک سالک میں۔ عام انسان ظاہری چیزوں میں کھو جاتا ہے جبکہ سالک اپنی دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس میں نور حق خود ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ لیکن یہ نور ہر دل میں ظاہر نہیں ہوتا، صرف اس دل میں جو تکبر، حسد اور دنیا کی محبت سے خالی ہو۔
جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ دھوکے میں رہتا ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ فریب دیتا ہے جبکہ روح ہمیشہ حق کی طرف بلاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جنگ جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کے خلاف جنگ ہے۔ جب انسان اس جنگ میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک ایسی روشنی محسوس کرتا ہے جو اسے ہر دھوکے، ہر فریب اور ہر جھوٹ سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے دل میں اترا وہ پا گیا، اور جو دنیا کی بھیڑ میں خود کو کھو بیٹھا وہ ہمیشہ سراب کے پیچھے بھٹکتا رہا۔ نور حق نہ بازاروں میں ملتا ہے، نہ کتابوں کے الفاظ میں مکمل طور پر قید ہوتا ہے، یہ تو اس دل میں اترتا ہے جو سچا، عاجز اور تلاش میں مخلص ہو۔ لہٰذا اگر تو حق کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو باہر کی آنکھیں بند کر اور اندر کی آنکھیں کھول، کیونکہ راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تو خود کو پاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولیں، کیونکہ یہی ہمارے لیے آگے کی راہ ہموار کرنے کا ایک راستہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔